الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم سورہ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں آیت نمبر 88 سے آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد گرامی ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا، یعنی سابقہ انبیاء نے، تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ، یعنی کفار قریش، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں، جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، تمام انبیاء کا گروہ، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ تمام انبیاء کا ایک ہی دین، حضور کا دین بھی اس کی آخری شکل، اس کی لیٹسٹ اس کا ایڈیشن، اور یہ فرمایا کہ اس چکر میں نہ پڑو کہ فلاں مانتا ہے اور فلاں نہیں مانتا، کچھ لوگ نہیں مانیں گے تو کچھ اور لوگ مان لیں گے، تمہارا کام صرف بات کو پہنچائے جانا ہے۔ ہاں یہ کہہ دو کہ میں کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، اس لیے کہ مبلغ، داعی، مجاہد اپنی تقریر کا اجر نہیں مانگا کرتا۔ آگے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت نمبر 91 ہے سورہ الانعام سے، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جیسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ ہی تھا۔ ایک نظریہ جسے قرآن مجید نے بار بار غلط کہا ہے وہ یہ ہے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ کسی بشر پہ کبھی اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا۔ تو وہ پوچھو موسیٰ علیہ السلام کون تھے، ابراہیم علیہ السلام کون تھے، یہ سارے انبیاء مسند احمد کی روایت کے مطابق جن کی تعداد 1,24,000 بنتی ہے، یہ کون تھے؟ فرماتے ہیں کہ سب انسان تھے، سب نوع بشر میں سے تھے۔ ہاں، اللہ کے قرب، اللہ کی وحی کی وجہ سے ان کا مقام، ان کا رتبہ عام انسانوں سے بہت بلند تھا۔ اور آگے دیکھیے اسی سورہ انعام میں آیت نمبر 130 میں یہ بات آ رہی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں میں رسول بھیجے ہیں وہاں جنات میں بھی رسول بھیجے ہیں، اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جس قوم کی ہدایت کرنی ہوتی ہے اسی قوم کا آدمی اس میں بھیجتے ہیں، اسی نوع کا، اسی جنس کا آدمی بھیجتے ہیں۔ ارشاد ہے
اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے؟ پہلی بات، یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن اور اے گروہ انسان، الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں سے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے گئے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات تمہارے سامنے پڑھ کے سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے، جن اور بشر دونوں، قیامت کے دن کا قصہ ہے، کہ ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت آخرت کے دوران وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، بلکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی علاقے پہ ان کے یا کسی قوم پہ، کسی بستی پہ اس وقت تک ان کے گناہوں پہ سزا نہیں دیتا ہے، عذاب نہیں بھیجتا ہے، جب تک کہ انہیں پہلے خوب اچھی طرح سے سمجھا نہ دیا جائے، ان میں کوئی نبی نہ بھیج دیا جائے جو انہیں ڈرائے، انہیں سمجھائے، انہیں جنت کی بشارت دے۔ جب پوری حجت تمام ہو جاتی ہے اور اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہر طرح سے ان کو خیر کی، حق کی، انصاف کی دعوت دیتا ہے، ظلم سے، شرک سے، قتل، خون خرابے، دہشت گردی سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور وہ باز نہیں آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جن ہو تو جنات میں سے، انہی میں سے نبی ان کی طرف بھیجا جاتا رہا ہے، انسان ہیں تو انسانوں میں سے نبی اور رسول ان کی طرف بھیجا جاتا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت آفاقی ہے، آپ جن و بشر دونوں کے لیے خاتم النبیین ہیں اور آخری رسول ہیں۔ یہاں میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کروں گا جو ہمیں قرآن مجید کے ایک ادبی انداز میں ہمیں ملتی ہے کہ قرآن مجید بعض دفعے ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ ادیب، شاعر، سخنور، لٹریچر اگر اس میں ادبی ذوق ہے تو وہ پھڑک اٹھتا ہے۔ میں ایک آیت تلاوت کرتا ہوں، اس پہ ذرا آپ غور کیجئے، ایک ہی آیت ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے ارشاد یوں فرمائے گا کہ لو، اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے نا جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کام بنانے والے اور جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ اب افسوس کہ یہ ترجمہ ہے، اصل کلام نہیں ہے۔ اگر اصل کلام پڑھا جائے تو آدمی حیران و ششدر ہو جاتا ہے، کلام میں اس قدر زور ہے کہ اب آ گئے ہو، کہاں ہیں تمہارے سفارشی، کہاں ہیں تمہارے جتھے، کہاں ہیں تمہاری طاقتیں؟ اور یہ بات آگے چل کے ایک بہت زوردار انداز میں بیان کی جائے گی۔ ایک تو یہ فرمایا نا کہ دنیا لہو و لعب ہے،
یہاں کی بادشاہی، وزارت، صدارت ایسے ہے جیسا کہ کوئی تھیٹر میں، ڈرامے میں بادشاہ بن بیٹھتا ہے۔ اب بہت بے وقوف ہے وہ اپنے آپ کو اگر سچ مچ کا بادشاہ سمجھ لے، وہ تو چند گھڑیوں کے لیے اس کو تاج پہنایا گیا ہے۔ قیامت میں یہ شکل ہوگی کہ یہی بادشاہ سلامت، یہی امیر کبیر آدمی، جاگیردار وڈیرا، جب یہ اپنے انجام کو پہنچے گا تو زبان سے کہے گا ما اغنى عني مالیا، میرا مال میرے کسی کام نہ آئے، ہلک عني سلطانیہ، میری سلطانی، میری بادشاہت سب ختم ہو گئی، میرے کسی کام نہ آئی، خود بھی ڈوب گئی، مجھے بھی لے ڈوبی۔ تو اوپر سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑ لو، اس ظالم کو جکڑ دو اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم کے بارے میں دل میں ایمان نہیں رکھتا تھا، اور زندگی اس نے بغٹٹ ماری، کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی حساب کا تصور اسے نہیں تھا۔ آج اس سے حساب لو۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تو قرآن مجید اپنا ایک تعارف کراتا ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا انہیں آنکھیں کھول کے پڑھے گا۔ اب سارا جس نے اس کلام کو آنکھیں کھول کے پڑھا، فلنفسہ، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے، ومن عامیہ، اور جو اندھا بنے گا فعلیہا، تو اس کا نقصان بھی خود اٹھائے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں کوئی تم پہ نگہبان اور پاسبان بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ زبردستی تمہیں قرآن پڑھا کے ہی جاؤں، سمجھا کے ہی جاؤں۔ ناظرین، یہاں قرآن مجید کو بصائر کہا گیا، بصیرتیں، بصیرت کی روشنیاں، اور آگے چل کے ایک جگہ یوں کہا جائے گا کہ جس شخص نے قرآن مجید کو آنکھیں کھول کے نہیں پڑھا اور اللہ کے نام و پیام کے ساتھ وہ اندھا بن کے رہا، اس کو اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے پیغام سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کا جینا اس دنیا میں تنگی کا جینا ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال، وہ یوں کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا، دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، بات یہ ہے کہ تجھ تک ہماری آیات پہنچ چکی تھی، یہ قرآن، یہ پیغام تجھ تک پہنچ گیا، فنسیتها، تو نے اس کو بھلائے رکھا، وكذلك اليوم تنسى، آج اسی طرح سے تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، تجھے بھی ہم نے اسی لیے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ تو یہ بصائر ہیں، بصیرتیں ہیں، انہیں آنکھیں کھول کے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ لفظ تلاوت، اس کے معنی تلا یتلو، پیروی کرنے کے ہوتے ہیں۔ تلاوت کتاب، ٹو فالو دی بک، کتاب کو فالو کرنا۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے، ان کا تکیہ کلام تھا فالو می، فالو می، یہ مطلب یہ تھا کہ میری بات سمجھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو۔ تو یہ فالو انسان اس وقت تک اسی وقت کرتا ہے جب وہ بقائمی ہوش و حواس سمجھ رہا ہو۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو بقائمی ہوش و حواس پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے
بہت مبارک ہے، برکت والی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تمہاری کوئی مشکل مصیبت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن کرنا کیا ہے، کس لیے ہم نے نازل کی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تدبر کے بعد جب عقل حاصل ہو جائے، ہوش مندی حاصل ہو جائے، تو ہوش مند لوگ اسے تذکر سے پڑھیں، اس میں تذکر سے کام لیں، نصیحت حاصل کریں، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں۔ اور اسی کلام کے بارے میں آگے چل کے یوں ارشاد ہوا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہو گئی، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنی شریعتیں آئیں، سب میں صدق بھی تھا، عدل بھی تھا، لیکن صدق اور عدل جو کہ شریعت بن جاتے ہیں آگے چل کے، یہ علاقائی، وقتی اور قومی مصلحتوں کی رعایت رکھے ہوئے تھا۔ اب صدق اپنے کمال کو پہنچا، عدل اپنے کمال کو پہنچا۔ ناظرین ذرا غور فرمائیے، کمال علم صدق ہوتا ہے، اسی صدق پہ مکمل طور پہ اگر انسان خود عمل کرے اپنی مرضی سے تو اس کو امانت کہتے ہیں، لیکن اگر خود اپنے شوق سے عمل نہ کرے، اس کو کوئی نظام مجبور کر دے، عدالت مجبور کر دے کہ تمہیں امانت کے مطابق عمل کرنا ہے، صدق کے مطابق عمل، تو اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ صدق علم کا کمال ہے، اور عدل اجتماعی طور پہ صدق پہ عمل کا نام ہے، یہ عمل کا کمال ہے۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہم نے جو نظام برپا کیا ہے اور جو پیغام بھیجا ہے، جو شریعت دی ہے، وہ صدق اور عدل کے معراج پر فائز ہے، اب اس کو کوئی بدل نہیں سکے گا۔ لا مبدل لکلمات، اب اس کے فرامین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا۔ جیسے تم نے صحف ابراہیم کو بدل دیا، صحف موسیٰ کو بدل دیا، توریت کو، زبور کو، انجیل کو بدل دیا، اب نہیں بدل پاؤ گے۔ لا مبدل لکلمات، اب تبدیل نہیں ہو سکیں گے، اور تاریخ نے ثابت کر دیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کا کلام وہی کا وہی، ویسے کا ویسے موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے جو جو چیز متعلق ہو جاتی ہے، جو جو اللہ کے کلام سے نسبت حاصل کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میرا آقا اور مددگار تو وہ ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا، اور وہ صالحین کی محافظت کرتا ہے۔ جیسے اس نے کتاب کی محافظت کی ہے، ایسے ہی وہ نیک لوگوں کی بھی حمایت اور حفاظت کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ عربی زبان محفوظ ہو گئی، دنیا کی کوئی زبان محفوظ نہیں ہے، ہر زبان وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے، لیکن عربی زبان محفوظ ہو گئی۔ قرآن مجید کی وجہ سے حضور کی سنت اور سیرت طیبہ محفوظ ہو گئی، اور عربی ادب محفوظ ہو، حد یہ ہے کہ ادب جاہلی محفوظ ہو گیا، اور اس سے بھی حد یہ کہ امراء القیس جیسا لچر شاعر، اس کا کلام بھی محفوظ ہو گیا، کیونکہ قرآن سمجھنے میں اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی۔ تو فرمایا لا مبدل لکلمات، اس کے فرامین تبدیل نہیں ہوں گے، اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جو اس کے سائے میں آ گیا اس کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے،
وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پتہ چلا کہ حق کا معیار، حق اور باطل کی پہچان اللہ کا کلام ہے، کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ لوگوں کی اکثریت وہ حق کا معیار نہیں ہے، بلکہ قرآن تو یہاں بہت سخت بات کہہ رہا ہے۔ یہ کچھ مغربی جمہوریت کے خلاف لگتی ہے مجھے، کہ زمین میں جو بستے ہیں اکثریت ان لوگوں کی تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ تو اکثریت حق کا معیار نہ ہوا، بلکہ عام طور پہ یہ تو بھٹکا دینے کا معیار ہوا۔ اکثریت سے ہم اکثریت کو معیار نہیں بنا سکتے، ہاں اکثریت سے ہم رائے لے کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ممنوع نہیں ہے، لیکن مجرد اکثریت نہیں۔ آج ایک راز کی بات بتا دوں جو اس دور میں علماء بھی بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اسلام میں جو جمہوریت ہے اس میں بھی رائے ہے، مشورہ ہے، شورائیت ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کی، متقی لوگوں کی، صاحب الرائے لوگوں کی رائے، وہ لوگ جو صحیح رائے دے سکتے ہیں، مخلص لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ان پڑھ جاہل دیوانے، ان کی رائے جو ہے اسلام میں کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے۔ یہاں پہ رائے تولی جاتی ہے، مغربی جمہوریت میں رائے گنی جاتی ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اسلام میں تولتے بھی ہیں، اس کے بعد گنتے بھی ہیں، لیکن گننے سے پہلے تولتے ضرور ہیں۔ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو کہ از مغز دوصد خر فکر انسان نمی آیت۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ 200 گدھے اگر مل ہیں تو ایک انسان کے برابر نہیں بنتے ہیں۔ قرآن یہی بات کہتا ہے۔ اس کے بعد ہم 10 کمانڈمنٹس کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بیان کر دیا گیا کہ توریت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا احکام دیے گئے تھے۔ ارشاد گرامی ہے، میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 سے پڑھ رہا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 3 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ نمبر 4 اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ نمبر 5 اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، عدالتی چارہ جوئی کے بعد۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ پہلی بات لعلکم تعقلون، پہلی 5 باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ شاید تم عقل سے، سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اس کو ذرا یاد رکھیے گا، آگے کام آئے گی۔ آگے نمبر 6 اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ نمبر 7 اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ نمبر 8 اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اور نمبر 9 اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، لعلکم تذکرون۔ اور آخر میں نمبر 10 نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یہاں پہ ناظرین 10 ہدایات بھی کر دی ہیں، اور پہلے کہا